آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلمان فارسی مجوسی باپ کے بیٹے تھے جو آتش پرست تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ، اس نے ایک آگ کا چیخا جلایا ہوا تھا اور اس آگ کے چیخے سے حضرت سلمان فارسی کو فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ کہتا اسی کو بھڑکانا ہے آپ نے، یہ آگ بجھنے نہ پائے۔ عقل ماری گئی نا کہ خدا غائب نہ ہو جائے، خدا کو موجود بھی آپ نے خود ہی رکھنا ہے۔ ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، باپ کو جانا تھا کہیں، تو سلمان فارسی کو جب جاتے تو اندر سے باہر سے دروازہ لاک کر دیتے تاکہ کوئی آئے نہ، یہ جائے نہ۔ اور ایک دن ایسا ہوا، باپ کو جانا تھا زمینوں کی نگرانی کرنے کے لیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم نے باہر نہیں نکلنا، اور یہ باہر نکلے۔ اور بعض تاریخی کتابوں میں ہے کہ انہوں نے ان کو بھیجا کہ تم جاؤ زمین کی نگرانی کے لیے، یہ باہر نکلے۔ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ اصل مذہب تو یہ ہے، اور اس وقت مذہب عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو یہ اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں مجھے بتاؤ یہ آگ بھی خدا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جسے تم خود جلاؤ وہ بجھ بھی جائے، جل بھی جائے، جو تمہیں نفع نہ دے، تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے، وہ خدا نہیں۔ راہب کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ اب اس راہب کا آیا، یہ فارس کی بات ہے، ایران فارس میں رہتے ہیں۔ راہب نے کہا جب آخری وقت آیا، اس راہب نے کہا کہ اب تم ایسا کرو، فارس کو چھوڑ دو، شام جاؤ، وہاں ایک راہب ہے اس کے پاس رہو۔ فارس سے شام پہنچے، راہب کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے کہا شام چھوڑ دو، تم دوسرے ملک چلے جاؤ۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں مصر کا لفظ بھی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ یہ وہاں ایک راہب کے پاس رہے۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے کہا نصیبین کی بستی میں چلے جاؤ۔ جب اس راہب کا آخری وقت آیا، اس نے کہا اموریہ کی بستی چلے جاؤ۔ اب اموریہ کی بستی میں جو راہب تھا، اس کا آخری وقت آیا۔ یہ یوں بکتے بکاتے چلتے ہوئے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، یہ شام سے چلے، مصر سے چلے، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے یہ مدینہ میں پہنچ گئے۔ اور وہاں جو آخری راہب تھا اموریہ کا، اس نے کہا کہ سنو، اب راہب کوئی اور نہیں، اب دین موسوی، دین عیسوی کا کوئی بہت بڑا عالم یہاں موجود نہیں ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم سیدھے جاؤ مدینے۔ ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو مکے میں پیدا ہوگا، اور وہ کھجوروں کی سرزمین مدینے میں ہجرت کر کے آئے گا۔ تم مدینے جاؤ، اس آخری پیغمبر کا انتظار کرو۔ تین نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں، جو نشانیاں تورات میں ہیں، جو نشانیاں زبور میں ہیں، جو نشانیاں انجیل میں ہیں، کہ وہ آخری پیغمبر ہدیہ وصول کرے گا، وہ آخری پیغمبر صدقے کا مال نہیں لے گا، وہ آخری پیغمبر، اس کی پیٹھ پر مہر نبوت بھی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مدینے میں پہنچا، بکتے بکاتے ایک یہودی تھا جس کا نام عثمان اصل تھا، میں اس کے پاس کام کرنے لگا، میں اس کا غلام تھا، وہ میرا آقا تھا، میں چلتا رہا، وہ کام لیتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا، میں کھجور کے درخت پہ چڑھ کے کھڑا ہوا ہوں، اور ایک شخص گزرتا ہے، وہ میرے آقا عثمان اصل سے کہتا ہے عثمان بنی کیلا ہلاک ہو جائیں، مدینے کے انصار ہلاک ہو جائیں۔ وہ ایک شخص آیا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں یہ نبی ہے، اس کے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اسے نبی مان رہے ہیں، اس کی اطاعت کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں کھجور کے درخت سے نیچے اترا، میں نے آقا سے پوچھا وہ کون شخص ہے، کہاں پہ آیا ہوا ہے؟ میرے آقا نے
مجھے منع کر دیا غلاموں کا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا جب آقا چلا گیا، میں اس وقت آقا کی خدمت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آقا کے چہرے پہ نظر ڈالی، دل کو تسلی ہوئی، میں نے پہلی نشانی وصول کرنا چاہتا تھا، میں آگے بڑھا، میں نے آپ کو صدقے کا مال دیا، یا رسول اللہ آپ مکے سے آئے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں، یہ صدقے کا مال ہے، ذرا اسے قبول فرمائیے۔ آقا نے فرمایا میں صدقے کا مال قبول نہیں کرتا۔ ایک نشانی مکمل ہو گئی، میں اگلے دن گیا، ہدیہ لے کے گیا، آقا نے خوشی سے قبول بھی کیا، صحابہ کو بھی کھلایا، دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، میں اس سے اگلے دن گیا، میں آقا کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا، آقا سمجھ گئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، میں نے آقا کی پشت مبارک پہ مہر نبوت کو دیکھا بھی صحیح، مہر نبوت کو چوما بھی صحیح، مہر نبوت کو بوسہ بھی دیا، میں نے کہا آقا ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، لہٰذا میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں اپنے آقا کے پاس آتا رہا، پیغمبر کے پاس بھی آتا رہا، آقا نے فرمایا میرے آقا نے مجھ سے کہا کہ سلمان اب کیا آزادی چاہتے ہو؟ تاریخ کی دوسری کتابوں میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان اپنے آقا کے پاس جاؤ، اپنے آقا سے کہو میں آزادی چاہتا ہوں، وہ جو شرائط تمہیں بتائیں ان شرائط کو مجھے بتائیے گا۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں اپنے آقا کے پاس آیا، میں نے اپنے آقا سے کہا میں آزادی چاہتا ہوں، مجھے شرائط بتاؤ۔ اس آقا نے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ 40 اوقیہ سونا جسے 1.25 کلو کہا جاتا ہے، 1.25 کلو سونا مجھے دے دو، 300 کھجور کے درخت جن کے اوپر پھل بھی لگا ہوا ہو وہ بھی مجھے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے سوچا تھا 1.25 کلو سونا سلمان کہاں سے لائے گا، 300 کھجوروں کے درخت سلمان کہاں سے لائے گا؟ اسے کیا اندازہ تھا یہ غلام اس کا ہے جو انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، اسے کیا علم تھا یہ غلام اس کا ہے جو انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند دوبارہ جڑ جاتا ہے، اسے کیا اندازہ تھا یہ اس کا غلام ہے جو بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، تھن خالی ہوتے ہیں یہ ہاتھ لگاتا ہے، تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں، اسے کیا اندازہ تھا یہ اسی پیغمبر کا غلام ہے جس کے لیے 1.25 کلو سونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، 300 کھجوروں کے درخت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، ڈھیلی ہو گئی ہے نا آپ کی؟ شرائط کتنی تھی؟ 2، توجہ کیجئے گا، 1.25 کلو سونا، 1.25 کلو، اور کھجوروں کے درخت کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ 300۔ حضرت سلمان یہ باتیں سن کے آقا کی خدمت میں آئے، پیغمبر علیہ السلام کی، یا رسول اللہ یہ 2 شرائط ہیں۔ آقا نے فرمایا سلمان گھبراؤ نہ، جاؤ اپنے دوستوں سے کہو کھجور کی 300 کلموں کا انتظام کرے۔ کلمے سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کھجور کی 300 کلموں کا انتظام کرو۔ سلمان جاؤ صحابہ سے کہو گڑھے کھودو لیکن لگانا نہیں، کلمے میں خود آ کے اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں 300 کھجوروں کی کلمے اکٹھی ہو گئیں اور گڑھے بنا لیے گئے، آقا تشریف لائے، آپ نے اپنے دست نبوت سے وہ کھجور کے جو درخت تھے جو کلمے تھے انہیں لگا دیا۔ ابھی لگا رہے تھے کہ حضرت عمر تشریف لائے۔ حضرت عمر کو اندازہ نہیں کہ معاملہ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قلم اٹھائی کہ میں بھی آقا کی مدد کر دوں، ایک قلم اٹھائی اور ایک قلم حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے خود لگا دی۔ اب سال نہیں گزرا اور کھجوروں کے درخت پھل لے آئے۔ کہہ دو یار، کہہ دو، سال نہیں گزرا کھجوروں کے درخت پھل لے آئے۔ ورنہ کھجور کے درختوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر دادا لگائے تو پوتا پھل کھائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لگاتا دادا ہے، کھاتا پوتا ہے۔ لیکن یہاں سال نہیں گزرا، کھجور کے درخت اگ بھی گئے، کھجور کے درخت، کلمے کھجور کے درخت بھی بن گئے، پھل بھی لگ گئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے یہودی غلام، اپنے یہودی آقا عثمان اشل کو بلا لاؤ، انہیں کہو آؤ نظارہ کرو۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سال نہ گزرے اور کھجوروں کے درخت بھی لگ جائیں، پھل بھی لگ جائے۔ عثمان غلام آتا ہے، کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، نظر ڈالتا ہے پھل بھی لگے ہوئے، نظر ڈالتا ہے کھجوروں کے درخت اگے ہوئے۔ اب کہتا ہے کہ سارے کھجوروں کو، درختوں کو گننا شروع کرو۔ درخت گنتا ہے لیکن ایک درخت ابھی کم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں کلمے کتنے تھے؟ یا رسول اللہ 300 کلمے تھے، لیکن یہ
300 क्यों नहीं, एक दरख्त कम क्यों हो गया? हजरत उमर आगे बढ़ते हैं, या रसूलल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने आपकी हेल्प के तौर पे एक खजूर का दरख्त लगाया था। आका ने फरमाया उमर घबराओ ना, कलम और ले आओ। एक और कलम लाई गई, वो कलम आका के हाथ में दी गई, आका ने फिर लगाया और जैसे उस कलम को लगाया साल नहीं गुजरा उसमें भी फल आ गया। अब रह गई एक शर्त और वो है 1.25 किलो सोना। आका ने हजरत सलमान को बुलाया, सलमान इधर आओ। आगे जितना अंडा होता है, अंडे के बराबर सोना आया कहीं से। आपने फरमाया जाओ अपने आका उस्मान असल से कहो ये जो सोना है इसे तोलो। नहीं समझे आप? ये जो सोना है इसे तोलो। और सोने को हजरत सलमान देखते हैं तो एक अंडे के बराबर, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट थी 1.25 किलो सोना। अब हजरत सलमान फरमाते हैं जिस नबी के हाथों की ये बरकत है कि साल बाद में गुजरता है, खजूर के दरख्तों पे फल पहले आ जाता है, ये भी तो उसी नबी के दस्ते मुबारक से लगा हुआ अंडे के बराबर सोना है। आप लेके अपने उस आका के पास जाते हैं, उस्मान असल से कहते हैं इसे तोल लीजिए, 1.25 किलो सोना है। वो कहता है हैरत की बात है, ये इतना सा सोना और 1.25 किलो कैसे हो गया? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुझे ये बताओ कि कभी 300 खजूरों के दरख्त साल से पहले भी फल लाते हैं? वो कहता है नहीं लाते। तो फरमाया जिस नबी का हाथ उन कलमों को लगा था साल से पहले खजूरों के दरख्त उग भी गए, फल भी लग गए, इस अंडे के बराबर सोने को हाथ में उसी काली कमले वाले पैगंबर का लगा है, जाओ उसे तोलो तो सही। वो कहता है तोलता नहीं, उसे हैरानगी है, अगर तोलता हूं ये 1.25 किलो हो जाना है। हजरत सलमान फरमाते हैं नहीं तुम्हें तोलना होगा। गुलाम बुलाया जाता है, तराजू लाया जाता है और उस अंडे के बराबर सोने को रखा जाता है। हैरानगी की इंतहा उस वक्त हुई जब उसने देखा कि जाहिरी तौर पर वो सोना अंडे के बराबर है, लेकिन जब तोला गया तो 1.25 किलो पूरा हो गया।